بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت دو طرح کی بحث جو ہے وہ پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک بھونچال ہے جو کہ آیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور پاکستان کی سیاست کے اندر بھی، اور وہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، عید اسی مہینے میں ان کو رہائی مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی، ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح سے کیسز ہیں، ان کی اپنی پارٹی کہتی ہے تقریباً 200 کے قریب کیسز ہیں، بہت ساروں کے اندر ان کو رہائی ہوئی بھی ہے۔ ان کی بڑی جو کیسز ہیں توشہ خانہ کا، وہ معطل سزا جو ہے اس پہ معطل ہو چکی ہے، نیب سے بھی ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اس کے اندر بھی ہو چکی ہے، جو ٹرائل کیس کا تھا یا سیشن کورٹ میں سے تھا۔ اسی طرح سے سائفر کے اندر بھی ان کا معاملہ جو ہے اس مہینے کے اندر اس کے اوپر بھی کافی اہم جو دلائل ہیں وہ ہوئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو اس پر بھی ریلیف مل سکتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو 190 ملین پاؤنڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ تو اگر ان کو سائفر کیس کے اندر رہائی مل بھی جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا سر دست کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہائی بھی مل جائے۔ اور ظاہر ہے دو طرح کے اوپینینز آ رہے ہیں اس میں، جو تحریک انصاف کے حامی ہیں یا ان کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رہائی فوری طور پر ممکن ہے، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی رہائی جو ہے وہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا کسی طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دونوں طرف کے جو پوائنٹ ویوز ہیں اس کے حوالے سے یہ بتا سکتی ہوں کہ میرا خیال ہے مکمل پکچر کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور مکمل خبر بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ عدالت کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے آتے ہیں کہ جس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مثلا توشہ خانہ کیس کی سزا ابھی دو ویکینڈ کے اوپر جو ہے، یا جمعرات اور بدھ کے دن پچھلے ہفتے میں ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کوئی اعتراض نہیں تھا نیب کو، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن سکتا ہے، یا جملہ معترضہ یا ایک اعتراض جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائفر کے معاملے کو دیکھیں تو سائفر کے معاملے کے اوپر بھی جو جج صاحبان کے ان کے اوپر جو کمنٹس ہیں یا ان کے جو ریمارکس ہیں یا ان کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے یا ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں ان کا رویہ اس معاملے کے اوپر ہے، وہ کافی زیادہ جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی زیادہ اہم ریمارکس جو تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ تو اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو سائفر کیس بھی مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت زیادہ مضبوط کیس نہیں ہو پائے گا، اور پروسیکیوشن جو ہے اس حوالے سے بھی مضبوط نظر نہیں آئے گی۔ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بہت مضبوط تھا، اس کو بہت سارے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 2+2 تھا، یعنی 2+2 اتنا صاف اور واضح کیس ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک معاملہ گھڑیوں کے حوالے سے تھا، اور پھر وہ توشہ خانہ کے تحائف کو بیچنا، اور پھر آمدنی کا ذرائع آمدنی کا وہ خریدنا، وہ کہاں سے خریدا گیا، پھر کتنے میں بیچا گیا، اس پہ بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ نیب نے اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ ان کے پاس فی الحال آپ اس کو معطل کر دیں، اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہ ہوا اور وہ معاملہ جو ہے وہ معطل ہو گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پیچھے کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو کسی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کی گئی، اور نہ ہی تاحال جو ہے اس کے اوپر کوئی اس کو انیشیٹ کیے جانے کے امکانات بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا پولیٹیکل جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، ایک معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں، اس کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے جو ہے وہ کم از کم بات چیت کو پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے اس کے ذریعے سے شروع کیے جانے کا امکان ہے، مگر تاحال اس طرح کی کوئی چیز سامنے دیکھنے کو نہیں ملی، کیونکہ عمران خان صاحب سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ سہمت نہیں ہے، یا وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب رہ گئی بات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت، جن کے بارے میں خود ابھی ویکینڈ کے اوپر ہی عمران خان صاحب نے جو بات چیت کی ہے اور ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لیا ہے،
کیا وہ اس پوزیشن میں اس وقت ہوں گے کہ وہ فوری طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے؟ یا دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں آرمی چیف پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ ان کے ساتھ جلد از جلد بات چیت کریں، مذاکرات کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو رہائی جو ہے وہ مل سکے؟ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود ملٹری کے اندر اس بات کی ریئلائزیشن ہو کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کریں۔ اگر ایسا ہے اور یہ ریئلائزیشن موجود ہے تو پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف کا نام کیوں لیا؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کور کمانڈر پشاور کا ملاقات کرنا یا ان کو بلانا افطار پہ کابینہ کو، وزیر اعلیٰ کو، اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور خاص کر کے ان کی جو سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس ہے یا لوگ ہیں ان کا اچھلنا اور سیلیبریٹ کرنا کہ یہ ڈیل کی باتیں ہو گئیں۔ بہت سارے سینئر صحافیوں نے بھی اس کے اوپر بہرحال کمنٹس دیے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، رہائی کا امکان ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ دوسری طرف سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دو طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنائے جا رہے ہوں۔ ایک یہ کہ صوبے کی حد تک جو ہے وہ آپ نے افواج پاکستان سے، اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری سے بنا کے رکھنی ہے، اور عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سٹانس کے لیے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو کہ ان کا ہے نہیں بائی دا وے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہنا کہ مزاحمت ہو رہی ہے اور مزاحمت کی جانی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بیچ میں ایک اور بھی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فی الحال جو ہے وہ کسی قسم کی نیگوسیشن کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ البتہ جو فوجی عدالتوں کے ذریعے سے لوگوں کو رہائی ملی ہے، یہ واقعی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور وہ بے گناہ تھے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے وہ بے گناہ جیلوں کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں ان کی رہائیاں ہونا شروع ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بشمول عمران خان صاحب کے وہ 9 مئی کے کیسز کے اندر جو ہے ان کے اوپر ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ بالکل صرف اور صرف سیاسی مذاکرات کے تحت یا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولنے کے بعد ہی یہ ممکن ہے۔ لیکن پھر اگر ایسا ممکن تھا تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے خلاف ڈائریکٹلی بالکل واضح جسے کہنا چاہیے وہ ایک سٹانس کیوں اختیار کیا؟ کیا وہی بات ہے کہ کیا یہ سٹانس صرف اس لیے تھا کہ ان کے بات چیت ہو رہی ہے اور وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور مفاہمت کا تاثر جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یا اس لیے ہے کہ انہوں نے دباؤ بڑھانے کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دباؤ بڑھا بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کا جو پیٹرن ہے وہ اس کو اگر آپ فالو کریں تو عمران خان صاحب جب کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پورا ایک عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور ان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو پوری طرح سے فالو بھی کرتی نظر آتی ہے۔ تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، البتہ اس کے امکانات ضرور موجود ہیں، اور یہ ایک جو امکانات ہیں اس میں ایک کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی لے سکے، ان کی ضامن بن سکے، ان کی ضمانت دے سکے۔ اور میرے خیال میں اس وقت کا جو گیون سنیریو، اس میں بشرا بیگم صاحبہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جن پہ خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں، جو ان کی بہت قابل اعتماد ساتھی ہیں اور ان کے اوپر ان کو بہت یقین ہے کہ وہ ان کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکے۔ تو عدت والا کیس جو ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ریلیف ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر اس میں سزا ختم ہوتی ہے تو پھر بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان کی رہائی، ابھی بھی وہ بنی گالہ میں ہے لیکن ان کی رہائی بھی ممکن ہوگی، اور پھر شاید اس کے بعد کسی قسم کی جو کنیکشنز ہیں وہ اوپن ہو سکتے ہیں تاکہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آگے بات چیت کو بڑھایا جا سکے، اور یہ بھی امکانات کے اوپر ہے، میں امکان کی بات کر رہی ہوں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے سعودی ٹور کا، جو وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہیں، سعودی عرب کا جو معاملہ ہے اور جس طرح سے سعودی عرب کے اندر پاکستان کے اس سے پہلے آرمی چیف گئے، اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں، اور مختلف کہا جا رہا ہے کہ ڈیلز کی بات ہو رہی ہے، اس میں آئل کی ڈیفر پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور باقی بھی۔ تو اگر تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی سکسیس پاکستان کی حکومت کو ملتی ہے تو پھر اس کے سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور اس کے سیاسی اگر اثرات مثبت ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل
کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا، وہ شاید اس کے ڈیل کے معاملات جو ہیں وہ پھر نہ ہو سکیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے معیشت کے ساتھ جڑا ہے، سیاست بھی، اور جو مذاکرات ہیں یا تعلقات ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بھی اسی کے اوپر جڑے ہیں، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے کوئی رستہ اختیار کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔